الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ صاحبین محترم، اللہ کی تائید و نصرت سے الحمدللہ کل ہم نے سورۃ الانشقاق تک مطالعہ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ البروج سے، اور سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے جو کہ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اہل ایمان کو جو اسلام جنہوں نے قبول کیا انہوں نے آگ میں جو ہے وہ ڈال کر، اور یہ ہے کہ ان کو شہید کیا، اور کس طرح سے یہ پورا نظارہ ہے کہ جو کہ آگ کے ان خندقوں پر بیٹھ کر انہوں نے کیا، تو یہ ظالم قوم کا تذکرہ اصحاب الاخدود کا وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ جو تفاسیر میں جو روایات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ 523 عیسوی میں یمن کے علاقے میں ایک جادوگر جو ہے وہ مرنے والا تھا، ایک ساحر تھا، جادوگر تھا، اور وہ مرنے والا تھا۔ تو اس نے وقت کا جو بادشاہ تھا اس وقت وہ یہودی بادشاہ تھا، تو لہٰذا اس سے یہ تقاضا کیا کہ مجھے کوئی ایسا ہونہار نوجوان لڑکا جو ہے وہ دے دیں کہ تاکہ میں اپنا جو یہ فن ہے جادو کا وہ اسے منتقل کر سکوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بادشاہ جو یہودی تھا اس نے ایک نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ بھیجنا شروع کیا اس ساحر کے پاس۔ اچھا، یہ راستے میں ایک عیسائی راہب بھی جو ہے وہ تھا، اور یہ ہے کہ وہ اسے ملتا تھا نوجوان لڑکا، اور اس وقت کا جو مذہب تھا اس دین اسلام وہ عیسائی مذہب تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے کے بجائے درمیان میں یہ عیسائی راہب کے پاس جو ہے وہ رکنے لگا، اور اس سے کچھ روحانی فیض ہے کہ جو کہ حاصل کرنے لگا، اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے پھر وہ فارغ ہو کے پھر ساحر کے پاس جاتا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ روحانی فیض اس لڑکے کو بھی اس عیسائی راہب سے وہ حاصل ہوا، اور یہ ہے کہ بعض ایسے واقعات بھی اس سے صادر ہوئے کہ علاقے میں اس کی لڑکے کی واہ واہ ہو گئی۔ اس میں روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیر جو ہے وہ ایک مین راستے پر جو ہے وہ آ کے اس نے راستہ روکا، اور یہ ہے کہ کسی کو وہ آگے گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس لڑکے نے جو ہے وہ اس شیر سے کہا کہ اگر تم اللہ کے اختیار میں ہو تو راستہ چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ پتھر مارا، اور وہ شیر ہے کہ جو کہ پھر اس نے راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سے اس لڑکے کی جو ہے وہ بڑی واہ واہ ہو گئی۔ اب جب بادشاہ کو، یہودی بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی میں نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا یہ وہ کام تو سیکھ نہیں رہا جادوگری کا، یہ پتہ نہیں کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے پھر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا، اور یہ ہے کہ جس کو بھی قتل کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو یہ بھیجتا تھا تو لہٰذا وہ لڑکے کو قتل کرنے کے بجائے خود ہی جو ہے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ اور یہ ہے کہ ایک موقع پر اس نے سمندر میں ڈبونے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اس کو، تو جو بھی سمندر میں لے جانے والے تھے وہ خود جو ہے وہ ڈوب گئے، لڑکا جو ہے وہ بچ گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لڑکے نے پھر خود آ کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم سب کو جو ہے وہ جمع کرو، اور یہ ہے کہ پھر ایک تیر ہے کہ جو کہ لو اور مجھ پر چلاؤ اس یعنی کلمے کے ساتھ کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو اس غلام کا، اس لڑکے کا رب ہے، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر مجھ پہ تیر چلاؤ، تو لہٰذا میں مر جاؤں گا تو مجھے قتل اس طرح سے کر سکتے ہو۔ تو بہرحال بادشاہ نے ایسے کیا، اور سب کو جو ہے وہ جمع کیا، اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے تیر ہے کہ جو کہ چلایا، اور لڑکا جو ہے وہ شہید ہو گیا، اس کا قتل ہو گیا۔ تو جب یہ پورا منظر دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ آمنا برب الغلام، کہ ہم اس غلام کے رب پر جو ہے وہ ایمان لاتے۔ تو لہٰذا اب سب جو ہے وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا، بادشاہ جو ہے وہ یہودی تھا،
تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو بڑا غصہ جو ہے وہ چڑھا، اور اس نے پھر آگ کی خندقیں ہیں کہ جو کہ کھودی ہیں اور اس پہ آگ بھڑکائی ہے، اور پھر جو بھی اہل ایمان مسلمان خواتین بچے جو اسلام قبول کیے تھے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے یہ آگ کی خندقوں میں ڈالتے تھے اور اس پر بیٹھ کر یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ جو انسانی تاریخ میں ہمارے سامنے بطور عبرت ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے ظالم حکمران یا حکومتیں اور وہ ممالک کے جو کہ اس طرح سے دندناتے پھرتے ہیں بدمعاش ہاتھی کی طرح اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ اس وقت شام، فلسطین اور کس طرح سے جو ہے وہ ہر علاقوں میں، برما میں، افغانستان میں اور دیگر علاقوں میں، ایران میں جو ظلم اور زیادتی کے معاملات کر رہا ہے، تو ان کے لیے بہرحال یہ واقعہ ہے کہ جو کہ عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس طرح کے اپنے نافرمانوں سے پھر کس طرح سے انتقام لیتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، اور برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی برج جو ہے وہ ستاروں کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی وہ وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا۔ فرمایا کہ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے گواہ کی اور وہ کہ جس کی گواہی جو ہے وہ دی گئی، یعنی یہاں ایک مراد یہ بھی لیا گیا کہ توحید کی گواہی یہاں مراد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بن کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا، اور یہ ہے کہ وہ کہ جس کی گواہی دی گئی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، ایندھن والی وہ آگ والے کہ جنہوں نے خندقیں اس میں ایندھن ڈال کر جو ہے وہ آگ بھڑکائی، اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، یعنی اتنے ظالم تھے کہ وہ جلتے ہوئے اہل ایمان کو دیکھ کر جو ہے وہ تسکین حاصل کر رہے تھے خندقوں پہ بیٹھ کر۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے اہل ایمان سے بدلہ نہ لیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ کے جو غالب ہے، العزیز الحمید، وہ جو غالب ہے اور جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہی ہے اللہ کے جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ ہر چیز پر گواہ ہے، باخبر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، تو فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، اور بے شک اے نبی آپ کے رب کی پکڑ وہ بہت سخت ہے، انہ ہوا یبدئ و یعید، اور بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی جو ہے وہ لوٹاتا ہے، وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک، بڑی بزرگی والا، فعال لما یرید، یہ ہے شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کاموں میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی دخل دینے والا نہیں۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی؟ کون؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور قوم سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا تو یہ کافر یہ جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے، ان کا وتیرہ ہی جھٹلانا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے کہ جو کہ بڑی بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ طارق ہے، اور قسمیں کھا کر شروع میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آئے گا، اور اس میں انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی بیان ہے، قدرت کی نشانیوں کا بھی بیان ہے، اور اللہ کے نافرمانوں پر عذاب کی وعید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، یعنی یہ ستارہ کہ جو اندھیری رات میں
بہت نمایاں ہوتا ہے اور جس کی روشنی دیگر ستاروں سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا ٹیلی اسکوپ کی اور دوربین کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا ادراک، تم کیا سمجھے کہ وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور کوئی جان نہیں کہ جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی ہر جان پر، ہر انسان پر فرشتے ہیں کہ جو نگرانی کر رہے ہیں اس کے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یہ نطفے کی بات ہے کہ جو کہ آ رہی ہے، اور اس کا اصل جو مقام ہے اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ نکلتا ہے پسلیوں اور سینوں کے درمیان سے، یعنی یہ جو مادہ منویہ ہے، تو لہٰذا اس کا اصل مقام یہاں پر ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ پھر یہ نیچے آتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ اب اگلی آیتوں میں 3 اعتراضات کے جوابات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں۔ ایک اعتراض قریش مکہ کا یہ تھا کہ بھئی کیسے جو ہے وہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ایک ایک عمل ہے کہ جو کہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کہ پھر قیامت اگر ہوگی بھی تو پھر شفاعت باطلہ کا معاملہ ہے، یہ ہمارے بت ہیں کہ جو کہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو ان 3 اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ انہ علی رجعہ لقادر، تم کیسے اٹھائے جاؤ گے یہ تمہارا اشکال ہے، تو بے شک وہ اللہ ہے کہ جو کہ دوبارہ لوٹانے پر جو وہ قادر ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ کیسے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے راز ہیں کہ جو کہ جانچے جائیں گے۔ یہ کرامن کاتبین ہے کہ ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہاں پر کوئی ہمارے فلاں فلاں ہستیاں ہیں، یہ بت ہیں کہ جو کہ شفاعت کر لیں گے اور سفارش کر لیں گے، تو فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ انسان کو کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار، کوئی سفارشی، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی کہ جو پانی کو جذب کرنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی بیہودہ لایانی بات نہیں ہے، بیکار شے نہیں۔ یعنی اب اس قرآن مجید ہی کے ساتھ اس دنیا میں بھی عروج و زوال امتوں اور قوموں کا وہ وابستہ ہو گیا، اور یہ ہے کہ اسی قرآن ہی پر جو ہے وہ اب امتوں کی نجات ہے اور لوگوں کی نجات ہے روز قیامت۔ اور یہ 2 روایات کافی ہوں گی، مسلم شریف ہی کی دونوں روایات ہیں۔ دنیا میں جو عروج اور زوال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے وابستہ فرما دیا؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو آج ہمیں بھی اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور وہ ہے اس قرآن سے دوری۔ اسی طرح سے دنیا کی رسوائی تو بہت عارضی ہے، عروج بھی بہت عارضی ہے۔ اصل جو رسوائی ہے وہ تو قیامت کی ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا کا عروج و زوال بھی قرآن سے متعلق، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہے کہ جو کہ منسلک فرما دی ہے۔ اور یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کھرے کھوٹے کو جو ہے وہ الگ کرتا ہے، اور یہ کہ یہ کوئی لایانی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی ویٹیج نہ دی جائے، اور عام دنیاوی کتاب سے بھی جو ہے وہ نیچے اس کو معاذ اللہ جس طرح سے آج ہمارا طرز عمل ہے وہ گرا دیا جائے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اور بے شک وہ طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اسلام دشمن، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ واکید کیدا، اور میں بھی ایک خفیہ تدبیر ہے کہ جو کہ کرتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اور یہ ہے کہ پس اے نبی آپ تو کافروں کو تھوڑی سی بس ڈھیل دے دیں، اور ان پر پھر گرفت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آئے گی۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جمعے کی نماز میں آپ اس کو جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے اس رب کی کہ جو سب سے بلند رب ہے، یعنی وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو پھر اسی آیت کی بنیاد پر سجدے میں آپ نے اس کلمے کو جو ہے وہ جاری فرما دیا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ الذی خلق،
وہ کہ جس نے پیدا کیا، فسوا، اور پھر انسان کو ٹھیک کیا، والذی قدر، اور پھر اس نے اس کی تقدیر بنائی، فہدا، اور پھر اسے راہ دکھائی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے اس کے لیے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اسے خشک سیاہ کر دیا، سنقرئک فلا تنسى، اور ہم جلد اے نبی آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہی جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت ہے کہ جو کہ دے دیں گے، یعنی یہ ہے کہ آسان شریعت وہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور یہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، پس نبی آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا جو ہے وہ نفع دے، یعنی سامنے والے جو مدعو ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور مناسب وقت پر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے اسے یاد دہانی کرائیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور یہ ہے کہ یعنی جلد سمجھ جائے گا کہ جو واقعتاً ڈرتا ہے اس کی سمجھ میں آئے گا، اس کا دل ہے کہ جو کہ نرم ہوگا، کہ جو کہ واقعتاً اللہ کا خوف رکھتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بدبخت ہی ہوگا کہ جو پہلو تہی برتے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، کہ جو بہت بڑی آگ میں پھر داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہ مرے گا اور نہ اس میں جیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کے ہر عذاب سے، اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جو پاک ہوا۔ اور یہ تزکیے کا پروسیس کیا ہے اصل میں، وہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ تخلی عن الرذائل اور تحلی بالفضائل، یعنی یہ تزکیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، اس سے جو ہے وہ خالی کرنا اس نفس کو، اور اچھے اخلاق سے جو ہے وہ اس کو مزین کرنا۔ یہ ہے اصل میں تزکیے کا پروسیس، یعنی انسان اسفل سافلین سے اٹھ کر فی احسن تقویم کے جو اس کا اصل مقام ہے اس تک جو ہے وہ پہنچائے، اور پہنچنے کا یہ عمل ہے کہ جو تزکیے کا پروسیس ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ یعنی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، دو انسانوں کا کمپیریزن وہ ہمارے سامنے رکھا، ایک وہ انسان کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، اور ایک وہ انسان کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے۔ غم بنانے سے مراد کیا ہے کہ جو آخرت کے لیے گھل رہا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ایک شخص ہے کہ جو کہ سوچ رہا ہے، اس کی تھاٹس، اس کی تھنکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بس آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے لیے گھل رہا ہے، دنیا کا مال و اسباب بس اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے۔ تو یہ دونوں کا کمپیریزن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، بے نیازی۔ یہ دنیا کی اٹریکشن، ساز و سامان کی اسے اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے، غنا پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، وہ کاموں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہلکان نہیں ہوتا، بلکہ کام میں سہولت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ آپ اس دین کے لیے میکسیمم پر جو ہے وہ قربانی دیں اور آگے بڑھیں، تو آپ کو یہ نقد کیفیت جو ہے وہ نظر آئے گی ان آنکھوں سے اسی دنیا میں، کہ واقعتاً یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے، اسباب کے لیے کہ جو انسان پہلے بڑا ہلکان ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کی برکت سے وہ ذلیل کر کے وہ چیزیں انسان کے قدموں میں جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس وہ انسان کہ جو دنیا کو اپنا غم بنا لے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتے ہیں، تنگ دستی لکھ دیتے ہیں، اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ دنیا سے اسے اتنا ملتا ہے کہ جتنا پہلے سے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رحم مادر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کا رزق ہے کہ جو کہ فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے اللہ کی طرف سے، ملنا اتنا ہی ہے کہ جتنا انسان کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ حلال سے یا حرام سے، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت تو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں فکر اور اس کے لیے توشہ آگے بھیجنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور بے شک یہ حقیقت پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔
یعنی تمام صحیفوں میں ایک ہی بات ہے کہ جو اصل زندگی ہے پائیدار وہ آخرت کی ہے، اور دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور ناپائیدار ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی کاسٹ پر اپنی آخرت کو جو ہے وہ برباد نہ کرو۔ اب اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، قدرت کی نشانیوں کا بھی بیان آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور کیا اے نبی آپ کے پاس وہ ڈھانپنے والی، وہ غاشیہ، وہ ڈھانپنے والی قیامت کی خبر جو ہے وہ پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جب وہ قیامت برپا ہوگی تو دو ہی کیفیات ہوں گی، یعنی اس دن بہت سے چہرے ہوں گے کہ جو ذلیل اور عاجز ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہے کہ شرمندگی ان پر چھا رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کرنے والے، مشقت کرنے والے، تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے وہ پانی پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، اور نہ ان کے لیے کوئی کھانا ہوگا مگر خار دھار گھاس پھوس ہی ہے کہ جو کہ ان کو کھانا پڑے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جو نہ انہیں موٹا کرے گی نہ بھوک سے بے نیاز کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، ایسے چہروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ بار بار آ رہا ہے، فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، وہ تر و تازہ چہرے، لسایہ راضیہ، کہ جو اپنی اسٹرگل، اپنی کوشش، اپنی کمائی سے جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بکواس نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ جھرنا ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور اس میں جو ہے وہ گاؤں، یعنی فرمایا جا رہا ہے آپ خورے ہوں گے، وہ پیالے چنے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤں تکیے ہوں گے برابر جو ہے وہ بچھے ہوئے، یعنی زبردست پروٹوکول ہوگا کہ جو اہل جنت کو دیا جائے گا۔ وزرابی مبثوثہ، اور گدے ہوں گے کہ جو پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب ذرا آفاقی نشانیوں سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے، فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ یعنی ہر سطح کے لیے، ہر ذہنی سطح کے لیے قرآن مجید میں یہ ہدایت کا سامان ہے، تذکیر کا، کہ جو کہ موجود ہے۔ یعنی انٹلیکچوئل لیول پر بھی قرآن مجید سے آپ کو اس سطح کی علمی پیاس ہے کہ جو کہ وہ بجھتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک عام سطح کا جو بھی انسان ہے، یعنی عرب کے معاشرے میں آپ ایسے عام دیہاتی انسان کا تصور کریں کہ جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، اوپر جو ہے وہ یعنی آسمان ہے، نیچے جو ہے وہ زمین ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ان آیات میں تذکیر کا سامان ہے کہ کیا اونٹ کی طرف وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلند کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ نے اسے نصب کر دیا، زمین کو بیلنس کیا ان پہاڑوں کے ذریعے سے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بچھائی گئی ہے، کتنی آرام سے ہم چل کر اپنی روزی اس زمین پر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ سامان ہے کہ جو کہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ پوری زمین کا ساز و سامان اس اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے زیر فرمان کر دیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، برتنا تمہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم دنیا آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہیں یہاں سے جو ہے وہ سارا ساز و سامان چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقت پیش نظر رہے تو پھر یہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر انسان شکر گزاری کی روش وہ اختیار کرے۔ فذکر، پس نبی آپ تو تذکیر فرمائیے، انما انت مذکر، اور بے شک آپ تو صرف سمجھانے والے ہی ہیں، یعنی یہ ہے کہ انسان کا قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کے ذمے ہے، لہٰذا آپ بات کو پہنچائیے، سمجھانے کا جو ہے وہ حق ادا کیجیے۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، منکر ہو گیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اللہ اسے عذاب دے گا ایک بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان الینا ایابہم،
اور بے شک انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور بے شک ہم پر ہی ہے ان کا حساب لینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی یہ کہ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون ناہنجار ہے اور کون نافرمان ہے اور کون واقعتاً اللہ کا فرمانبردار ہے، یہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور یہ ہے کہ پھر ہم ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ نتائج ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ سورۃ الفجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جو ہے وہ کچھ مبارک چیزوں کی قسمیں ہیں کہ جو کہ کھائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، یہ بڑا بابرکت وقت بھی ہے فجر کا، اور یہ ہے کہ ایک عام رائے ہے کہ یہ 10ویں ذی الحجہ کی جو صبح ہے اس کی قسم ہے کہ جو کہ کھائی گئی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی ابتدائی جو ہے وہ 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شف کی اور وتر کی، یعنی جفت کی اور طاق کی، ایون کی اور آڈ کی، اور بہرحال یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چلے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان چیزوں کی قسم ہر عقل مند کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہے۔ یعنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ خاص طور پر کہ جو عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسلسل جھٹلا رہے تھے، ان پر ان معتبر چیزوں کی قسم کھا کر یقین ہے کہ جو کہ انہیں دلایا جا رہا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا ان چیزوں کی قسموں میں ہر عقل مند کے لیے یہ نشانی موجود نہیں، کیا اس کے لیے یہ معتبر نہیں ہے؟ کیا اب بھی یہ قیامت کے بارے میں شک کریں گے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اور کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا قوم عاد کے ساتھ؟ یہ کون تھے؟ ارم ذات العماد، کہ جو ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، یعنی یہ قوم عاد یہ ارم بن سام بن نو علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو ذات العماد کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے بڑی بڑی عمارتیں بڑے اونچے ستونوں پر جو ہے وہ اٹھائی تھیں، تو لہٰذا یہ قوم عاد کہ جن کی طرف ہود علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجے گئے، رسول بنا کے بھیجے گئے، فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اس جیسا شہروں میں جو ہے وہ کوئی پیدا نہ کیا گیا۔ کیا ٹیکنالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ کہ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر جو ہے وہ تراشے، یعنی پہاڑوں میں گھر ہیں کہ جو کہ تراش کر وہ تعمیر کیے، اس وقت کی کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اذیتیں دیتا تھا اور سزائیں دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، اور یہ سب وہ ہیں قومیں کہ جنہوں نے شہر میں اپنے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور پھر ان شہروں میں بہت جو ہے وہ فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان پر اے نبی آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا ہے کہ جو کہ پھینکا اور ڈالا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک آپ کا رب ہے کہ جو کہ گھات میں ہے۔ اللہ کے دشمن اللہ سے بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ امریکہ بھی، اسرائیل بھی جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا، یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ کوئی اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے زمین پر عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ، فرمایا کہ جب انسان کو جب اس کا رب آزمائے اور پھر اس کو عزت دے اور نعمت بخشے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھے عزت دی۔ اب یہ ایک امیچیور غیر پختہ انسان کی ایک پرسنالٹی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی آسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے دوسری طرح سے آزمائے اور روزی سے جو ہے وہ یعنی تنگ کر کے آزمائے، کچھ روزی کو جو ہے وہ تنگ کر دے، کچھ لے کر آزما لے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی یہ ہے کہ مال کی کمی ہی کو وہ ذلت کی علامت سمجھ رہا ہوتا ہے، یا مال کا دیا جانا وہ اللہ کے راضی ہونے کی جو ہے وہ علامت سمجھ رہا ہے۔ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ دنیا میں کسی کو کچھ دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، ورنہ قارون جو ہے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لیکن کیسے زمین میں دھسا دیا گیا مال و دولت کے ساتھ۔ اور یعنی اس زمین میں کسی کو کچھ نہ دیا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، ورنہ حضرت بلال کو کہاں کھڑا کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک حبشی غلام تھے، لیکن یہ ہے کہ دین اسلام قبول کیا ہے تو کیا عزت اور وقار ہے کہ جو کہ
ان کے حصے میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال میں اپنے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہاری آہٹ ہے کہ جو کہ سن رہا ہوں. موزن بلال موزن رسول ہیں کہ جو کہ وہ قرار پا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے، ان کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم رغبت نہیں دیتے مسکین کو کھانا کھلانے پر. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم مال میراث سمیٹ سمیٹ کر جو ہے وہ کھاتے ہو. فرمایا کہ وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت شدت کے ساتھ یعنی جم کر جو ہے وہ محبت کرنے والے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مال کا بریک لگتا ہے انسانی زندگی میں دینی فرائض کی گاڑی پر، کہ وہ دینی فرائض کی گاڑی وہیں اسٹل جو ہے وہ کھڑی رہ جاتی. یہ مال کا بریک جو ہے وہ ہٹے گا، یہ مال کی محبت کھرچ کھرچ کے جو ہے وہ نکلے گی، تو پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ آئے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو لہٰذا یہ دل سے جو ہے وہ تمام محبتوں کو نکالنا ہوگا، تو پھر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ بسے گی. اور یہ ہے کہ یہ مال کی محبت، تو فرمایا کہ یہ تو مال سے تم محبت کرتے ہو بہت جم کر. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، بالکل برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم ہے کہ جو کہ قریب لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اور اس دن انسان یہ سوچے گا کہ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، یعنی اب اس کا سوچنا وہاں پر کیا نفع دے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے ہی کوئی نیک عمل کر کے جو ہے وہ آگے بھیجا ہوتا، کوئی توشہ جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع کیا ہوتا. تو بہرحال جیسے ہم نے بات پہلے بھی سمجھی کہ یہ حسرت تو اگر اسی دنیا کی ساتوں میں ہو جائے تو یہ بڑی قیمتی ہے. جیسے یا لیتنی کنت ترابا والی کیفیت تھی نا، جب وہ قیامت میں جائے گا اور پھر وہاں کہے گا کہ ہائے میں جو ہے وہ مٹی ہوتا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. لیکن یہ باتیں یہ عارضی تو اس دنیا میں آ جائیں بندے کے اندر تو مفید ہیں، ورنہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مفید نہیں ہوں گے. تو لہٰذا وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور پس اس دن اس جیسا عذاب جو ہے وہ کوئی نہ دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسی گرفت جو ہے وہ کوئی کر نہ سکے گا کہ جو گرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے اور اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اور بہرحال آگے جس نفس کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نفس ہمیں سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. وہ نفس مطمئنہ کہ جس کا ریفرنس پہلے بھی آیا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن وہ روح. اور واقعتاً 3 نفوس کا تذکرہ ہم نے پڑھا قرآن مجید میں. ایک نفس امارہ ہے، سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ آیا تھا، جو برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے، جس میں جسم جو ہے وہ روح پر غالب آ جاتا ہے. ایک نفس لوامہ جس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں آیا. اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھائے گئے اس ملامت کرنے والے نفس کی کہ جس میں یہ جسم اور روح کے درمیان ایک کشاکش، ایک کشمکش چلتی ہے، اور یہ جسم جو ہے وہ غفلت کی طرف کھینچتا ہے اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف کھینچتی ہے. اور پھر ایک یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ مطمئن جان کہ جس میں روح غالب آتی ہے جسم پر، اور یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ پاکیزہ روح ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو لہٰذا یہ روح اور جسم کے حوالے سے اقبال کی بڑی پیاری جو ہے وہ نظم ہے. یعنی اس روح کو جو ہے وہ اقبال نے من کی دنیا سے تعبیر کیا ہے. من کی دنیا ہے یہ روح، اور جو کہ اصل ہے، قیمتی ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اندر پھونکی گئی. اور یہ جو خاکی وجود ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس نے کہا یہ تن کی دنیا ہے. تو روحانی وجود کون سا ہے؟ من کی دنیا اقبال کے نزدیک، اور خاکی وجود وہ تن کی دنیا ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور پھر وہ کہتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ من کی دنیا اور تن کی دنیا کی کیفیت کیا ہے. وہ کہتا ہے من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، اور تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن. اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. اور کہتا ہے من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، اور من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. اور آخر میں کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، یعنی نہ تو اپنا رہا، نہ روحانی سکون تجھے حاصل ہوا، اور نہ مادی فوائد تجھے حاصل ہوئے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جو آج پوری امت مسلمہ کی ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے، روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مست کر چکے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی گرا چکے ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی اکنامک یعنی جو بھی ایک کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح سے جو ہے وہ رگڑا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور یہ نفس مطمئنہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ارجعی الی ربک، اس نفس مطمئنہ کے لیے اعلان کیا ہے رب کی طرف سے کہ تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اور راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ یعنی جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو سنن نسائی میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی روح قبض کرتے ہیں، یعنی سفید ریشمی کپڑے میں اس کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نکل، اور پھر یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ جو ہے وہ تجھ سے راضی، اور یہ ہے کہ وہ پاکیزہ روح جو ہے وہ خوشبودار مشک کی مانند جو ہے وہ نکل پڑتی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی جو بھی موت ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بدبودار کپڑے میں اور سڑے ہوئے مردار کی طرح اس کے اندر جو ہے وہ بدبو جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاکیزہ روح، یہ نفس مطمئنہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ حسن انجام ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ البلد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ انسان کو محنت کرتے کرتے، مشقت اٹھاتے جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ فرمایا کہ لا، نہیں، یعنی یہی وہ لا ہے، لا منفصل کہلاتا ہے کہ یہ تمہارے سارے اعتراضات قیامت کے برپا ہونے کے حوالے سے کہ ہوگی نہیں ہوگی اور کوئی اس کا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ سب نظریات تمہارے باطل ہیں۔ لا، نہیں، سب کی نگیشن کی گئی، اور فرمایا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اے نبی اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی آپ اس شہر میں مکہ میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی، یعنی آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے والد ہیں اور سب ان کی اولاد ہیں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی وہ گرفتار ہے مشقت میں، مستقل، یعنی خاکی وجود کی جو بھی مشقت ہے، یہ پیٹ ہے کہ جو کہ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی بھوک ہے کہ جو جنسی جذبے کی تسکین کا سامان چاہتی ہے، نکاح کا معاملہ، اور پھر یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش، ان کے مستقبل کے حوالے سے، تو یہ مشقتیں ہیں کہ جو انسان کو جھیلتے ہوئے اور لترکبن طبقا عن طبق وہ اوپر جو ہے وہ چڑھنا ہے۔ فرمایا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس انسان پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا، وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، یعنی یہ تذکرہ اصل میں ہے ابو جہل کا۔ جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ان کی تعلیمات جھوٹ پر مبنی ہے، تو اس نے صاف کہا کہ نہیں، بالکل سچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پوچھا گیا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں، تو اس نے وجہ بتائی کہ بھائی ان کا اور ہمارا جو بھی خاندان ہے اس کا تو آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، یعنی یہ کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی حاجیوں کو پانی ملاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی کھلاتے ہیں، اور اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو ہمیں تو ان کے زیر فرمان ہونا پڑے گا، ہمیں تو ان کے نیچے لگنا پڑے گا، ان کی اتباع ہے کہ جو کہ کرنی پڑے گی۔ اور یہ وہ تعصب ہے کہ جو کہ آ گیا، اور واقعتاً یہ ہے کہ وہ ہرڈل بن گیا اس کے اسلام قبول کرنے میں، ورنہ یہ ابو جہل کون تھا آپ سوچیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی جھولی پھیلائی اللہ سے، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، اسلام کو جو ہے وہ عزت بخش۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لاٹری کس کے لیے نکلی؟ حضرت عمر فاروق کے لیے نکلی، ان کے اندر انا نہیں تھی، لیکن یہ انانیت کا پہاڑ تھا، یہ
ابو جہل تھا کام کا بندہ جب بھی اللہ کے رسول نے جھولی پھیلائی، لیکن یہ ہے کہ واقعتاً اس کے اندر وہ انانیت کا معاملہ ایسا تھا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری امت کا جو ہے وہ فرعون ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ انانیت جو ہے وہ اپنی انا کو فنا نہیں کر سکا، اور یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈھیروں مال میں نے خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ الم نجعل لہ عینین، تو کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور یہ زبان اور یہ دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے یہ دو راستے اسے سجھانے دیے، دکھانے دیے۔ انا ہدیناہ سبیل اما شاکر و اما کفورا، یہ دونوں راستے گمراہی کا اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے سجھا دیا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، اسی میں امتحان ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل کے اللہ کا شکر گزار بنے، یا یہ ہے کہ شیطان کے یعنی راستے پر چل کے وہ اللہ کا نافرمان بنے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ آنکھیں اس کو دی ہیں، یہ زبان دی ہے، اسی طرح دو ہونٹ دیے ہیں، اور یہ دونوں راستے ہیں کہ جو کہ سجھا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور جو ہے وہ بلٹ ان کر دیا، تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور پس وہ عبور نہ کر سکا عقبہ کو۔ عقبہ جو ہے وہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا سمجھے، تمہیں کیا ادراک کہ وہ عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو جو ہے وہ آزاد کرنا۔ اب لازم بات ہے کہ اب آگے وہ اعمال آ رہے ہیں کہ جس میں انسان کا مال لگتا ہے، اور یہ وہ مال کی محبت ہے کہ جو ابھی ہم پڑھ کر آئے کس طرح سے کوٹ کر انسان کے اندر بھری ہوتی ہے، اور آج تو 100 روپے کی خاطر جو ہے وہ کلنگ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ نظر آتے ہیں، نیوز آتی ہے کہ بھئی 100 روپے کی خاطر اور تھوڑے سے مال کی خاطر جو ہے وہ انسان کی جان لے لی جاتی ہے ناحق۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ گھاٹی ہے کہ جو انسان عبور نہیں کر پاتا۔ فَقُّ رَقَبَةٍ، یعنی گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مَسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن، یتیماً ذا مقربہ، یعنی قرابت دار یتیم کو، یعنی ایک تو عام یتیم ہے، ایک ہے قرابت دار یتیم جس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بشارت کیا دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ یہ 2 انگلی آپ نے قربت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ اس کی مائیت میرے ساتھ جو ہے وہ ہوگی، قربت ہوگی۔ فرمایا کہ او مسکیناً ذا متربہ، اور یا خاک نشین مسکین کو اس نے کھانا نہیں کھلایا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے، اور یہ ہے کہ جنہوں نے باہم مل کر صبر کی جو ہے وہ وصیت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے باہم مل کر رحم کھانے کی جو ہے وہ وصیت کی۔ تو لہٰذا یہ تواصوا کے لفظ میں پوری ایک اجتماعیت کا تصور ہے کہ جو کہ موجود ہے۔ انشاءاللہ سورۃ العصر میں بھی ہم سمجھ لیں گے تواصوا کے معنی کیا ہوتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں، باہم مل کر جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنا۔ اور صبر کس پر کیا جاتا ہے؟ جب بھی حق سامنے آتا ہے، تو کیونکہ الحق مرن، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ باطل نظام کو وہ کھلتا ہے، اور پھر وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور پھر صبر کے مراحل اہل ایمان کو جو ہے وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور باہم مل کر انہوں نے رحم کھانے کی جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ اور یہ بندہ مومن کی شان ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی تو ہیں اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے، وہ بدبخت لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناہنجاروں سے جو ہے وہ اس گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ علیہم نار موصدہ، اور آگ ہے کہ جو کہ ان پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی آگ میں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ دیکھیں گل پلازہ پہ جو آگ لگی تھی وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم تو وہ آگ ابھی تک بھول نہیں پائے، کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے جو بھی رشتہ دار اور لوگ ہیں کہ جو کہ وہ اندر پھنسے ہیں، اور کس طرح کی گھٹن کی کیفیت، اور وہ آگ کے جو کہ یہاں زمین کی آگ انسان کی وہ برداشت نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی جو 4 صورتیں آئیں گی
اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جو بھی تضادات ہیں، یعنی اندھیرے ہیں تو روشنی بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، تو یہی تضاد جو ہے وہ جو کہ خارج میں ہمیں نظر آتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے انسان تمہارے اندر بھی جو ہے یہ تضاد ہے، یعنی جہاں خیر کا پہلو ہے تو وہاں شر کا پہلو بھی ہے، خاکی وجود ہے تو روحانی وجود بھی ہے، تو لہٰذا ان چار صورتوں میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے ان تضادات کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، تم کامیابی چاہتے ہو، سکسیس چاہتے ہو، تو خیر کی قوتوں کو جو ہے وہ تمہیں ابھارنا ہوگا اور شر کی قوتوں کو جو ہے وہ دبانا ہوگا۔ فرمایا کہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، ذرا غور کیجئے گا لفظ پر، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی کہ جب وہ تلاہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، یہ تلاہا، یہ تلا یتلو، اسی سے تلاوت بنا ہے، اور تلاوت کے معنوں میں یہ پیچھے پیچھے آنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ٹیکسٹ کی کرتے کرتے کس کیفیت میں کہ اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، عمل کی نیت سے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تلاوت کے مفہوم میں شامل ہے، جس طرح سے چاند کے لیے آیا کہ وہ اسے کیا کرتا ہے، اسے فالو کرتا ہے، یعنی یہ چاند کیا کرتا ہے، یہ سورج کی روشنی کو لیتا ہے، یہ چاند کی اپنی روشنی ہے، سورج کی اپنی روشنی، یہ چاند کیا کرتا ہے، سورج کی روشنی کو لے کر ہماری طرف ریفلیکٹ کرتا ہے، تو لہٰذا میسیج یہ ہے کہ یہ قرآن بھی ایک نور ہے نا، تو لہٰذا اس قرآن کی روشنی کو ہمیں جذب کرنا ہے اور کس کی طرف ریفلیکٹ کرنا ہے، پوری انسانیت کی طرف۔ یہ اب اس کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں ہمارے کہ اللہ کا جو پیغام اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ دوسروں تک ہمیں پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم کہ جب وہ اسے روشن کرے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم کہ جب وہ اسے ڈھانپ لے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم کہ جس نے اسے پھیلا دیا اور اس کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کی اور جس نے اسے درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی اور بدی کے شعور کو جو ہے وہ الہام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا ہے، بلٹ ان کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں اس بنیاد پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے آخرت میں باز پرس کر سکتا تھا کہ تمہیں میں نے نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا، تم نے کیوں نہیں نیکی کو پہچانا، کیوں تم بدی سے نہیں بچے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں، اپنے بندوں پر رحمت دیکھیں کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی ہیں کہ جو کہ بندوں کے لیے نازل فرما دیں اس کی ہدایت کے لیے۔ صرف یہیں تک نہیں، صرف کتابیں دے دی جائیں آج میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں کہ پروفیسرز کہیں کہ بھی خود ہی پڑھو اور خود ہی جو ہے وہ سمجھو تو دن میں تارے نہیں نظر آ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کیا دینے پر، بلکہ کتابوں کو سمجھانے کے لیے کن کو نازل فرمایا، اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کو نازل فرمایا، تو لہٰذا نیکی اور بدی کا شعور بھی دیا، کتابوں کا نزول بھی فرمایا، کتابوں کو سمجھانے والے انسٹرکٹرز ہیں صحابہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، ہر قوم پر جو وہ رسول بھیجا، اور پھر یہ ہے کہ رسولوں کے بعد اور ختم نبوت کے بعد اب یہ نیک صالح لوگ ہیں کہ جو قرآن کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، تو بہرحال ہر زمانے میں یہ اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے نیکی اور بدی کا شعور اس کے اندر بلٹ ان کر دیا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اور یقیناً کامیاب ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تزکیہ نفس وہ بھی ہمیں اختیار کرنے کی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو اس خاک میں جو ہے وہ ملا دیا اور وہ زمین اور اس کی دنیا کی رعنائیوں میں دھستا چلا گیا، ان حقیر چیزوں ہی پر اس کا دل ہے کہ جو کہ اٹک گیا۔ کذب ثمود بطغواہا، اور قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، کہ جب ان میں سے ایک بدبخت جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، فرمایا کہ تم تو ان سے اللہ کے رسول جو صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے قوم ثمود پر، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری ہے، تم نے موضع مانگا تھا، یہ موضع چٹان سے نکال کے دکھا دیا گیا تمہیں، تو لہٰذا اب اس کو بری نیت سے تمہیں ہاتھ نہیں لگانا، لیکن کیا ہوا، فکذبوہ فعقروہا، پس انہوں نے انہیں جھٹلایا اور اس اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا،
پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب جو ہے وہ ہلاکت ڈالی اور پھر انہیں بالکل زمین بوس کر دیا، برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ ان کے انجام سے جو ہے وہ نہیں ڈرتا. اب سورۃ اللیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی تضادات چل رہے ہیں، کنٹراسٹ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم کہ جب وہ ڈھانپ لے اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی کہ جو اس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث وہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی، بے شک اے انسان تمہاری جو اسٹرگل ہے، جو کوشش ہے وہ منتشر ہے، وہ جدا جدا ہے. یعنی یہ ہے کہ کوئی صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن ہے، کوئی شیطان کے راستے پر جو ہے وہ گامزن ہے، کسی نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے اور لائن آف ایکشن اسی کے مطابق اپنا جو ہے وہ بنایا ہے، اور کوئی آخرت کو اپنی چیک لسٹ پر جو ہے وہ ٹاپ پر رکھے، اور یہ ہے کہ پھر وہ لائے عمل ہے کہ جو کہ بناتا ہے. فرمایا کہ اب صراط مستقیم کے 3 مائل سٹونز ہیں، سنگ ہائی میل ہیں کہ جو کہ سامنے لائے جا رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سو جس نے دیا، آتا جس نے دیا، واتقى اور جس نے تقوی کی روش، پرہیزگاری کی روش اختیار کی. اور نمبر 3 وصدق بالحسنى، اور سچائی کو سج جانا، یعنی سچائی کی اس نے تصدیق کی. اب یہ صراط مستقیم اور نیک راہ کے جو مائل سٹونز ہیں وہ 3 کیپشنز وہ یہاں پر بیان کر دی، اور اسی کی پھر تفصیلات ہیں کہ جو نیکیوں کے ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور اللہ کے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں سمجھائی ہیں. ان کے 3 کیپشنز ہیں کہ جو کہ یہاں دے دیے گئے کہ جس نے دیا، تقوی کی روی اختیار کی اور اچھی بات کو سچ جانا یعنی اس کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عنقریب اس کے لیے آسان راستے کی توفیق دے دیں گے، یعنی راستے پر اس کا چلنا آسان کر دیں گے. جس طرح سے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ کا وعدہ آیا تھا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو نیکی کے راستے پر آتا ہے یہ ایسا دین فطرت ہے واقعتاً کہ جس میں پھر انسان کو یعنی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. واقعتاً اگر خلوص کے ساتھ وہ اللہ کے راستے پر چلے تو لہٰذا نظریاتی سطح پر وہ یکسو ہو کے پھر وہ چلتا ہے اخلاص کے ساتھ. فرمایا لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی، اللہ کے احکامات کو کوئی ویٹیج نہ دی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کو اور سچائی کو جو ہے وہ جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم عنقریب اس کے لیے دشوار راستہ آسان کر دیں گے. یعنی پھر وہ اپنے جو راستہ جس کو چنا ہے اس نے شیطان کا راستہ، اسی پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے، ڈھیل دیتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بالکل ویسے ہی ڈھیل ہے جیسے بات ہم نے مثال سے سمجھی تھی نا کہ ایک شکاری، مچھلی کا جو شکاری ہوتا ہے وہ اپنی کانٹا جب ڈالتا ہے سمندر میں، اور جب مچھلی کانٹا نگلتی ہے تو وہ فوراً نہیں کھینچتا، بلکہ پہلے کیا کرتا ہے، اسے اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ صحیح طریقے سے وہ کانٹا مچھلی کے اندر وہ پھنسے اور پھر یہ ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے. بالکل یہی کیفیت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو گناہوں پر ڈھیل کا معاملہ ہو رہا ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کہ جو واقعتاً یعنی اس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتی اور وہ رخ کر لیتے ہیں نیکیوں کی طرف، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو گناہوں میں جری ہوتے ہیں تو پھر وہ اس گناہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور انہی کے راستے پر پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ ہم عنقریب ان کے لیے دشواری کا راستہ ہی آسان کر دیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال پھر اس کو کوئی نفع نہ دے گا کہ جب کہ وہ نیچے گرے گا، یعنی اسفل سافلین میں پھر اس کا معاملہ پھر جائے گا. ان علینا للہدی، اور بے شک ہمارے ذمے راہ کا دکھانا ہے. ہم نے تو راہیں کھول دی ہیں، برائی کا راستہ بھی اور اچھائی کا راستہ بھی انسان کی چوائس ہے. اب اس کا یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ وہ اختیار کرتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا اور آخرت تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اے انسان تم دیکھو کہ تمہیں کیا چاہیے. اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں، دنیا چاہو گے دنیا میں دے دے گا، لیکن ہم نے پڑھا کہ آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. آخرت کے طلبگار بنو گے تو دنیا ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈالے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور پس میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اور اس میں صرف بدبخت ہی ہے کہ جو کہ داخل ہوگا.
الذی کذب وتولی، کہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، ان قریب اس سے یعنی پرہیزگار جو متقی ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، اور کسی کا اس پر کوئی احسان تھوڑی ہے کہ جس کا اسے بدلہ جو ہے وہ ادا کرنا ہو اور اتارنا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب یعنی بزرگ اور برتر اس رب کی رضا چاہنے کو یہ کام ہے کہ جو کہ کرتا ہے، یعنی اس کی سعی وہ بے لوث ہوتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ عنقریب جو ہے وہ راضی ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیں گے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ سورۃ الضحیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی کہ جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا تھوڑی ہے۔ یعنی ایک موقع پر جب وحی کا نزول رک گیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نڈھال ہو گئے تھے، غم کی کیفیت میں آپ چلے گئے تھے، اور آپ کی یہ محبت ہے قرآن مجید سے، آپ چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فوری اور بار بار جو ہے وہ ان کے پاس وحی لے کر آئیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب وحی آنا رک گئی تو آپ اتنا غم سے نڈھال ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کا یہ دل چاہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے اور اپنے آپ کو نیچے گرا لوں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا تھوڑی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت وہ آپ کے لیے وہ دنیا سے جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ یا اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو انجام کار ہے، یعنی جو آپ کا انجام ہے وہ آغاز سے جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی ہر آنے والی جو ساتھ ہے وہ پچھلی ساتھ سے آپ کے لیے وہ بہت جو ہے وہ خیر کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب ہے نبی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اب ذرا یاد دلایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا کہ فآویٰ، پس آپ کو پھر ٹھکانہ دیا۔ یعنی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کا یہ بیان ہے، یعنی ذہن کو تازہ اگر آپ کریں سیرت کے حوالے سے، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی پیدائش کے 2 ماہ پہلے ہی والد محترم وہ انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے، پھر 6 برس کے تھے کہ دادا جو ہے وہ فوت ہو گئے، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی والدہ فوت ہو گئیں، 6 برس کے تھے، اور پھر دادا نے جو ہے وہ پرورش کی ہے، تو 8 سال میں دادا بھی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا تو آپ کو جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ کس طرح سے جو ہے وہ آپ غور و فکر کر رہے تھے غار حرا میں، یہ جو ظلم اور ذاتیاں معاشرے میں ہو رہی تھی، عرب کے معاشرے میں کس طرح سے برہنہ طواف جب وہ جاری تھا، یتیموں سے بدسلوکی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، تو لہٰذا آپ غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ انسانیت یہ جہالت میں اور ظلمات میں کیسے جو ہے یہ نکلے گی روشنی کی طرف۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو ہم نے رائے حق کا متلاشی پایا تو پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو وہ ہدایت ہے کہ جو کہ عطا فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور نبی ہم نے آپ کو مفلس پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی ابو طالب خود بھی جو کہ یعنی جن کے زیر کفالت تھے، وہ خود بھی جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو زوجہ اول ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح آپ کے مال سے پھر آپ تجارت کرنے لگے، اور مکے کے بڑے تاجر ہیں کہ جو کہ آپ بن گئے تھے ظہور نبوت سے پہلے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اے نبی آپ اس پر قہر نہ کریں، یعنی اس پر آپ کوئی غصہ نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکے مت۔ یعنی یہ اصولی تعلیم ہے کہ جو کہ دے دی ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے اور آپ خود جو ہے وہ ابھی دینے کے قابل نہیں ہیں تو جھڑکنے کے بجائے یعنی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ معذرت کا پہلو ہے کہ جو اختیار کیا جائے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جب نبی آپ کے رب کی جو بھی نعمت ہے آپ اسے جو ہے وہ بیان کیجیے۔ اور مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت ہے ہدایت، یہ نعمت قرآن۔ تو واقعتاً یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے وہ بیان کیجیے۔ تو سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے۔
اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن مجید کا داعی بن کر جو ہے وہ کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو اس حالت میں کہ ہم خادم قرآن ہوں اور خادم دین ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، بس 2 صورتیں کر کے انشاءاللہ ہم وقفے پہ جا رہے ہیں۔ سورۃ الانشراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا تذکرہ ہے اور مشکلات میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا، یعنی اسلام کے لیے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اتار دیا، یعنی یہ ہے کہ ایک بوجھ تھا آپ پر کہ یہ جو قوم ہے، جو انسانیت ہے، یہ جہالت، کفر اور شرک اور گمراہی کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے آپ کا بوجھ ہے کہ جو کہ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، اور جس نے آپ کی کمر جو ہے وہ جھکا دی تھی، کمر جو ہے وہ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے نبی آپ کا ذکر ہے کہ جو کہ بلند فرما دیا، یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر محمدی کس نے بلند فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رب کائنات نے بلند فرمایا۔ یعنی ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ کی شان میں کچھ کہہ سکیں؟ وہ تو واقعتاً وہ رب کائنات ہے کہ جس نے آپ کا ذکر ہے کہ جو کہ بلند فرمایا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ہم نے بارہا وہ کوٹیشنز بھی کوٹ کی ہیں کہ آج اعداء جو ہیں، دشمن، وہ بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں کہ واقعتاً اللہ کے رسول کا جو برپا کردہ انقلاب تھا وہ واقعتاً ہمگیر انقلاب تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایچ جی ویلز کی بھی کوٹیشنز کے جو کہ بدترین دشمن، اس کی بھی کوٹیشنز جو ہے وہ کوٹ کی، مائیکل ہارٹ کی کوٹیشن کوٹ کی۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کفار کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اچھائی کے پہلو بیان کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کے اچھائیوں کے بیان کرنے کی قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ ہم اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ یہ ان کی جو بھی کوالٹیز یہ بیان کریں گے، اللہ کے رسول کی شان میں کوئی اچھائی بیان کریں گے تو اللہ کے رسول کی شان میں جو ہے وہ کوئی اضافہ ہوگا، معاذ اللہ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو کس نے بلند فرما دیا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ تو ان کفار کی اپنی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ واقعتاً انہیں تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب جو وہ نہیں ملتا کہ جو اتنا ہمہ گیر ہو، اتنا کمپریہنسو۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے، یہ تو انہیں بیان کرنا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی شان میں ان کی تعریف کرنے سے کوئی اضافے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا ذکر ہے کہ جو کہ وہ بلند کر دیا۔ اب یہ کفار جتنا جو ہے وہ آپ کی ہجوم کریں، آپ کی شان میں جو ہے وہ گستاخیاں کریں، آپ کے جو ہے وہ خاکے بنائیں، تو یہ آسمان پر تھوکنے کے ہی مترادف ہے۔ وہ شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، بہت ہی پیارا۔ وہ کہتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور وہ چرچا کس نے بلند کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے نبی آپ کا ذکر ہے کہ جو کہ ذکر مبارک بلند کر دیا۔ اور علامہ علوسی رحم اللہ اپنی تفسیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر خیر کیسے بلند کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا، کہ کلمہ شہادت میں اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا۔ اسی طرح آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم پڑھ کر آئے نا سورہ نساء میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ ہے کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی، اہل ایمان بھی اللہ کے رسول پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود ہے کہ جو کہ بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب میں وہ بھی تذکرہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے نبی آپ کا ذکر مبارک ہے کہ جو کہ بلند فرما دی۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشکل کے بعد آسانی، نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اتنا یعنی امیچیور ہو جاتا ہے مشکلات اور مصائب میں کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ بھئی یہ مصائب بھیجنے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے، ہمیں تو راضی برضا رب رہنا ہے، اور مشکل کے ساتھ ہی جو ہے وہ آسانی ہے کہ جو کہ اٹیچڈ ہے۔ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، اور بے شک دشواری کے ساتھ ہی جو ہے وہ آسانی ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دشواری میں وہ آسانی کے راستے تمہیں دکھا دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس اے نبی جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں جو ہے وہ محنت کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ لگائیں، اللہ کے مشن میں اپنے آپ کو وابستہ کر دیں۔ اور واقعتاً انسان کا جو فارغ ذہن ہوتا ہے یہ شیطان کی آماج گاہ ہوتا ہے۔
انسان کا جو فارغ اور خالی ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کی آماج گاہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی آپ فارغ ہوں تو عبادات میں جو ہے وہ محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی جو ہے وہ دل لگائیں اور رغبت کریں. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو ہم پر بھی یعنی لاگو فرما دے اور ہمیں بھی اس کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرمائے. آخری صورت ہے اس نشست کی، پھر انشاءاللہ ہم 8 رکعت پہ جائیں گے. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نام لے کے نہیں بلکہ ان سے منسوب، ان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی یعنی نام لے کر جو ہے وہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ والتین، قسم ہے انجیر کی. اور یہ انجیر جو ہے وہ خاص طور پر شام کے علاقے میں، کہ جو نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ علاقہ. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک رائے اس میں مفسرین کی یہ بھی ملتی ہے کہ وہ مسجد کے جو نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر، کہ جب وہ کشتی رکی تھی جہاں، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی، واللہ عالم، تو لہٰذا اس کا بھی نام یہ والتین. تو فرمایا قسم ہے تین یعنی انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی. اور یہ زیتون کا جو علاقہ ہے خاص طور پر جو زیادہ فراوانی سے ملتا ہے وہ فلسطین کا علاقہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ. وطور سینین، اور طور سینا کی. یہ کوہ طور یہ کس سے متعلق ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے مکے شہر کی. اور مکہ شہر یہ 2 رسولوں سے نسبت زیادہ، ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کہ مکے میں مکین تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 5 اولو العزم من الرسل کی قسم ہے کہ جو کہ ان کے منسوب جو بھی چیزیں ہیں ان سے وہ کھائی گئی. اور جواب قسم کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین ساخت میں پیدا کیا. اب دیکھیں یہ انسان جو وجود ہے نا میرے اور آپ کا، وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. آدمی زادہ طرفہ معجون از فرشتہ سرشتہ و حیوان، یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. یہ خاکی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. اس خاکی وجود کے اندر ایک لال ہے، ایک قیمتی ہیرا ہے کہ جو موجود ہے. جیسے اقبال کہتا ہے کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، اور میرے لیے مشکل ہے اس شے کے نگہبانی، اور وہ ہے روح ربانی، جسے یہاں فی احسن تقویم کہا گیا، بہترین ساخت میں. انسان کی جو اصل عظمت ہے وہ خاکی وجود کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے جو پھونکا ہے وہ روحانی وجود اس کی عظمت کا جو ہے وہ شاہکار ہے. فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر وہ پستیوں کی پستی میں جو ہے وہ لوٹا دیا اس کو. یعنی یہ ہے کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا، روح کے تقاضے وہ ادا کرتا، لیکن روح سے جب غفلت برتی اور خاکی وجود ہی کے تقاضوں پر وہ لگ گیا تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ آسمان سے پاتال پر گرا، اسفل سافلین، اور اسی میں جو ہے وہ پست ترین ہوتا چلا گیا. لیکن فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسیپشن کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، پس تو اس کے بعد روز جزا اور سزا کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا نہیں؟ بھلا وہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہر حکم کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے. انشاءاللہ یہاں ہم 8 رکعت میں اس مقام کی سماعت کریں گے، پھر کنٹینیو کریں گے.